دوستو بچپن سے لے کر آج تک آپ نے ایک نہ ایک مرتبہ یہ سوال ضرور سوچا ہوگا کہ پاکستانی حکومت اپنے ملک کی غربت ختم کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ نوٹ چھاپ کر اسے عام لوگوں میں کیوں تقسیم نہیں کر دیتی۔ اگر آپ اس سوال کا جواب جاننا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ رہیے، آج کی ویڈیو میں ہم نے اسی پر ڈسکس کرنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کیجئے، اور اب چلتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی طرف۔ تو دوستو اگر آپ نے ایسا واقعی میں سوچا ہے تو آپ نے بالکل غلط سوچا ہے، کیونکہ ایسا تجربہ اس سے پہلے حالیہ تاریخ میں ہی زمبابوے نے کیا تھا۔ یہ 2001 کی بات ہے جب زمبابوے کے صدر نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم اپنے ملک سے غربت ختم کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ کرنسی چھاپیں گے، لیکن اس کے بھیانک نتائج سامنے آئے۔ دوستو وہاں پر مہنگائی اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ وہ بڑھتی ہی چلی گئی۔ پھر زمبابوے نے پابندی لگا دی کہ کوئی بھی شخص اگر قیمتیں زیادہ مہنگی کرے گا اس پہ سزاؤں کا نفاذ کر دیا، لیکن دوستو اس کے باوجود بھی مہنگائی ختم نہیں ہو سکی تھی۔ اور کرتے کرتے زمبابوے نے یہ صورتحال بھی دیکھی کہ ایک چھوٹی سی چاکلیٹ یا بریڈ لینے کے لیے بھی سوٹ کیس بھر کے نوٹوں کا لے کر جانا پڑتا تھا۔ تو دوستو ایسا کیوں ہے، یہ سمجھنے کے لیے آپ کنسیڈر کیجئے، جو آپ کو اسکرین پر گھر نظر آ رہا ہے یہ آپ کا ملک ہے۔ یہ ایک طرح کا تھاٹ ایکسپیریمنٹ ہے۔ آپ اپنے ملک کو کنسیڈر کیجئے، یہ گھر ہے، اور اس کے آس پاس یہ جو آپ کو گندم نظر آ رہی ہے یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کے ملک کی ٹوٹل پروڈکشن ہے۔ اب یہاں پر چھوٹی سی میتھمیٹکس ہے، دیکھیے کہ جو ٹوٹل پروڈکشن ہے یا ٹوٹل گندم جو ہے ہمارے گھر میں وہ اگر 10 kg ہے، اور ٹوٹل جو کرنسی ہمارا اپنا یہ گھر چھاپ رہا ہے یعنی ہمارا ملک چھاپ رہا ہے وہ ٹوٹل 2000 کرنسی ہے، تو اب دیکھیے 2000 کی یہ گندم ہمیں مل رہی ہے۔ اب اچھا ہمارے گھر کا جو سربراہ ہے وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ زیادہ نوٹ چھاپ دیتا ہے۔ اب دیکھیں کیا ہوگا، ہم 3 کیسز کنسیڈر کرتے ہیں۔ ہم کرنسی کی تعداد ڈبل کر دیتے ہیں، یعنی 2000 کے بجائے 4000 کے قریب جو ہے کرنسی ہم نے چھاپ دی ہے۔ اب جب یہ 4000 کی کرنسی چھپی ہے تو کیا ہوگا، اب میرے پاس بھی کرنسی زیادہ ہوگی، میرے گھر کے جو باقی لوگ ہیں ان کے پاس بھی کرنسی زیادہ ہوگی۔ اب ہم سب لوگ اس گندم کو خریدنے کے لیے دوڑیں گے۔ اب گندم کی ڈیمانڈ بڑھ جائے گی، تو جس چیز کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، یہ ایک مانا و فطری اصول ہے۔ اب یہاں پر اس گندم کی قیمت بڑھتی جائے گی، جیسے جیسے ڈیمانڈ بڑھے گی اس گندم کی قیمت بڑھ جائے گی۔ تو یہ آپ کو پہلا پتہ چلا کہ مہنگائی بڑھ جاتی ہے جب ملک کی کرنسی جو ہے زیادہ سے زیادہ چھاپی جاتی ہے۔ لیکن اب آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس گھر کا سربراہ یا ملک کے کیس میں اس ملک کی حکومت اتنی مضبوط ہوں کہ وہ یہ اعلان کر دیں کہ جو شخص بھی چیزوں کی قیمتیں مہنگی کرے گا، یا ہمارے کیس میں گندم کی قیمت اگر مہنگی کر کے جو بیچے گا تو اس کو سخت سے سخت سزائیں دی جائیں گی، اور اس شخص کو بھی اللہ کا کچھ خوف آ جاتا ہے اور وہ مہنگی نہیں کرتا۔ اب کیا ہوگا، تو چلیے اس کیس کو کنسیڈر کر لیتے ہیں۔ دیکھیں اب گندم بیچنے والا اپنی گندم مہنگی نہیں کر رہا، ہمارے پاس کرنسی زیادہ ہے، میرے پاس بھی زیادہ ہے، میرے باقی گھر کے افراد کے پاس بھی کرنسی زیادہ ہے۔ اب میرے پاس چونکہ کرنسی زیادہ ہے تو میں زیادہ سے زیادہ گندم خریدنے کی کوشش کروں گا، میرا بھائی بھی زیادہ سے زیادہ گندم خریدے گا، میرے والد صاحب بھی زیادہ سے زیادہ گندم خریدیں گے، گھر کے تمام افراد زیادہ سے زیادہ گندم خریدیں گے۔ اب ہوگا کیا، 3-4 لوگ جو ہیں وہ پوری گندم خرید لیں گے، اور باقی جو لوگ ہیں وہ قحط میں پڑ جائیں گے اور ملک میں گندم کی قلت ہو جائے گی، یعنی ہمارے گھر کے افراد بھوکے مر جائیں گے، انہیں گندم نہیں ملے گی۔ تو یہ دیکھیے اس کا دوسرا نقصان آپ کو سمجھ آ گیا، یعنی گندم کی قلت پڑ جائے گی اگر کرنسی زیادہ چھپے گی۔ یہاں اچھا ملک کے کیس میں گندم کی جگہ آ جائے گا جو ملک کی ٹوٹل پروڈکشن ہے۔ تیسرا کیس لے لیتے ہیں، اب آپ کہتے ہیں کہ گھر کا سربراہ ایک اور فیصلہ کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس نے گندم بیچنے والے پر بھی چیک لگا دیا کہ وہ مہنگی نہ بیچ سکیں، دوسرا اس نے چیک خریدنے والوں پر بھی لگا دیا کہ وہ لوگ زیادہ گندم خرید بھی نہ سکیں، ایک بندہ بس اپنی ضرورت کے مطابق یا ایک میکسیمم لمٹ رکھ دیں کہ اس سے زیادہ گندم نہیں خرید سکتا۔ اب کیا ہوگا، دیکھیے اب کیا ہوگا کہ فار ایگزامپل 2000 روپے کی گندم جو پہلے خریدی جاتی تھی اب بھی گندم اتنے کی ہے، 2000 کی، کیونکہ گندم والے نے قیمت مہنگی نہیں کی اور میں بھی اتنے کی گندم خرید رہا ہوں۔ لیکن اب ہوگا کیا، ٹوٹل کرنسی تو میرے پاس 4000 کی ہے میرے گھر میں، اب 2000 کی تو گندم ہم سب خرید لیں گے، ہم سب گھر کے افراد، جو باقی 2000 ہے اس کا کیا کریں گے، وہ تو ردی کی ٹوکری ہے، کیونکہ کرنسی کی اپنی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، کرنسی کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، کرنسی صرف اور صرف اسی چیز کے لیے ہوتی ہے کہ خرید و فروخت میں ہیلپ کرتی ہے۔ وہ 2000 کی تو ہم نے گندم خرید لی، باقی تو ہمارے ملک میں یا ہمارے گھر میں کچھ ہے ہی نہیں جس کا ہم کچھ کریں، تو اس طرح سے وہ پوری کی پوری کرنسی ویسٹیج ہے، وہ ضائع ہے، وہ ردی کی ٹوکری ہے، وہ کباڑیے کے ہاتھ بیچنے والی ہو گئی ہے کرنسی، اس کا کوئی ویلیو نہیں ہے۔ تو یہ ہم نے سمجھ لیا کہ یہ نقصان ہوتا ہے کہ جب آپ اس وجہ سے، اچھا اب اگر آپ کرنسی زیادہ چھاپنا چاہتے ہیں
تو پھر آپ کو اس کے ساتھ اپنی پروڈکشن بھی زیادہ کرنی پڑے گی. یعنی اگر پہلے آپ 10 کلو گندم چھاپ رہے تھے، اب آپ کو 20 کلو گندم پیدا کرنی پڑے گی. اب اگر گندم 20 کلو ہوگی، ڈبل ہوگی، اس کے ساتھ آپ کرنسی بھی ڈبل کر دیتے ہیں، تو یہ چیز بیلنس میں ہے، تو اب آپ کی واقعی غربت ختم ہونی شروع ہو جائے گی. تو یہ غربت ختم کرنے کا طریقہ ہے کہ آپ اپنی پروڈکشن کو بھی زیادہ کر دیں اور ساتھ کرنسی کو بھی زیادہ کر دیں، تب آپ کو فائدہ ہوگا. پروڈکشن اگر آپ کی اتنی ہی ہے اور کرنسی آپ نے ڈبل کر دی ہے تو بہت شدید قسم کی مہنگائی قحط سالی پیدا ہو جائے گی اور آپ کی کرنسی کی ویلیو بالکل ختم ہو جائے گی.